بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہجری سن تبدیل ہوتا ہے۔ محرم لفظ حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں عزت و احترام۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب میں اس مہینے میں اپنی تلواریں میان میں ڈال لیتے تھے اور قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے باپ یا بھائیوں کے قاتل سے بھی ملتے تو کوئی فساد نہ کرتے، اس لیے لوگ اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو جاتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کے اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و وجدل کو برا سمجھتے تھے۔ چنانچہ محرم کا مہینہ صرف شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام اور اس سے قبل کی تمام شریعتوں میں اور تخلیق کائنات کے وقت سے ہی اس مہینہ کی عظمت اور حرمت چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے چند ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کا شمار ان 4 اشہر الحرم میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے: بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث و مفسرین کے اقوال کی روح سے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت پہلے ہی سے دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینہ کا تقدس و اہمیت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یوں بڑھ گئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون لعین سے نجات دلائی تو وہ محرم کی 10 تاریخ ہی تھی، تو اللہ نے وہ نجات ملنے کی خوشی میں شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ماں اپنی قوم کے پورا کیا۔ اس طرح یہ طریقہ اور عزت و احترام بنی اسرائیل میں بھی چلا آتا رہا۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے کو حدیث نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ 5ویں وجہ یہ ہے کہ احادیث میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا تھا، اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ رمضان کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہو تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اسی دن قبول فرمائیں گے۔ ترمذی شریف۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی
عظمت کا حامل دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کے روزہ رکھا۔ اسی لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یعنی یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی حیات میں عاشوراء کا روزہ رکھا۔ اگر وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی یا 9 محرم کا روزہ رکھیں گے ساتھ یا 11 محرم کا روزہ، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت عام زندگی میں ہی ترک نہیں کی بلکہ عبادات میں بھی اس سے پرہیز فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی اس کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ بھی محرم الحرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہوئے، ان کا کچھ ذکر درج ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو کفار مکہ نے 1 محرم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی۔ مشہور صحابی اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان سیدنا ابو ایوب انصاری کی وفات بھی 1 محرم کو ہی ہوئی تھی۔ محرم ہی کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر فاطمہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ بھی پیش آیا۔ الغرض مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محرم الحرام کی حرمت صرف شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام اور اس سے قبل بھی تخلیق کائنات سے ہی اس کی تقدس اور حرمت چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دن کے اور اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس کا ہمارے دین میں منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، آمین۔